بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس عربی سیکھیں لیول 1 کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم مفردات الطعام و شراب سے شروع کر رہے ہیں علمنی العربیہ کے حصہ 1 میں۔ مفردات الطعام و شراب، کھانے پینے سے متعلق ورڈز۔ کچھ ایسے ورڈز کھانے پینے سے متعلق ہیں جو ہمیں عربی زبان میں معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے خوخ کہتے ہیں آرو کو، آرو۔ فراولہ یعنی اسٹرابیری، فراولہ۔ عنب یعنی انگور، عنب۔ اجاس، وہ اجاس لکھا ہوا ہے جو غلط ہے، حالانکہ وہ اجاس ہونا چاہیے۔ اجاس کہتے ہیں ناشپاتی، اور اسی کو کمثرہ بھی کہتے ہیں۔ اجاس بھی کہتے ہیں اور کمثرہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناشپاتی کو عربی زبان میں کمثرہ بھی کہتے ہیں اور اجاس بھی کہتے ہیں، اجاس۔ تفاح یعنی سیب۔ موز کیلا۔ شمام خربوزہ۔ لیمون اسی کو لیمو کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ برتقال سنترا۔ کیوی، ہم کیوی اس کو اپنی زبان میں بھی کیوی کہتے ہیں، عربی میں بھی کیوی کہتے ہیں۔ بطاطا آلو، اور بطاطس بھی اس کو بولتے ہیں، بطاطا یا بطاطس، بطاطا آلو۔ زہرا گوبھی، بطیخ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو پروننسیشن غلط ہے، بطیخ ہونا چاہیے، بطیخ یعنی تربوز، بطیخ۔ جہاں پہ پروننسیشن غلط ہوگا ہم بتا دیا کریں گے۔ اناناس یعنی انناس، پائن ایپل، انناس ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں پائن ایپل۔ مشروم کھومبی کو کہتے ہیں، اور مشروم بھی ہم اپنی زبان میں اس کو جانتے ہیں، مشروم، کھومبی۔ اسی طریقے سے اس کو عربی زبان میں فطر بھی کہتے ہیں، فطر۔ اور حدیث میں القمات کہا گیا ہے، القمات من المن وماؤها شفاء للعین، کہ مشروم من و سلوہ جو ملا تھا کس کو؟ بنو اسرائیل کو کھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشروم یہ من کا ایک حصہ ہے، من و سلوہ کا ایک حصہ ہے، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور مشروم کا جو پانی ہوتا ہے آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مشروم کا پانی الٹپ یوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، اس کے ماہر ہیں، اس کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ اس کا استعمال بتائیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مشروم کا پانی آنکھ کے لیے اس میں شفا ہوتی ہے۔ تو مشروم کو فطر بھی کہتے ہیں
اور مشروم بھی عربی میں کہتے ہیں، یعنی کھمبی۔ باذلہ، باذلہ، باذلہ یعنی مٹر، باذلہ یعنی مٹر، مٹر، باذلہ۔ کرزن، کرزن، کرزن پھل ہے، چیری، چیری، کرزن یعنی چیری۔ جزرن، جزرن، جزرن گاجر، جزرن گاجر یعنی کیروٹ۔ بصلن، بصلن، بصلن پیاز، بصلن پیاز۔ اور قرعن، قرعن، قرعن کدو، قرعن کدو۔ تو یہ کھانے پینے سے متعلق چیزیں ہیں۔ آگے ہے ایکسرسائز، تدریبات، ایکسرسائز۔ اکتب اسماء الفاکہہ، نیچے میں پھلوں کے نام لکھو، اکتب لکھو، اسماء اسم کی جمع ہے، الفاکہہ میوے، میووں کے نام لکھو، میووں کے نام لکھو۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لیمون، لیمو، تفاح یعنی سیب، اور برتقال یعنی سنترا، کرزن یعنی چیری، اور اجاس، اجاس یعنی ناشپاتی، اور کمثرہ بھی اس کو کہتے ہیں، موز یعنی کیلا، عنب یعنی انگور، انناس، انناس، اور بطیخ یعنی تربوز۔ یہ جو پھل ہیں، ان پھلوں کو یہاں پہ کھانے میں لکھنا ہے، نشان ڈالا گیا ہے، نشان کو دیکھ کر کے ان کھانوں میں لکھنا ہے، اور یہ ہوم ورک ہوگا آپ لوگوں کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا کورس کا جو ہے نا آدھا حصہ تقریباً ہوا چاہتا ہے، اور اگلے کلاس سے پہلے پہلے ہمارا ایگزام ہوگا، اور اس کے لیے ایگزام کے پیپرز بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ آپ تیاری کیجئے، جمعہ کے دن ایگزام پیپر ہم بھیجیں گے، اور فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آپ جواب دیجئے، سنڈے تک اس کا جواب ہم تک پہنچ جانا چاہیے۔ گوگل فارم میں سوالات ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہے۔ برکیف تو یہ ہوم ورک ہے، ہوم ورک کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا سوالوں کے جوابات دینا۔ اس کے بعد ہے اکتب الوان الفاکہہ، اکتب الوان، الوان لون کی جمع ہے، الفاکہہ میوے، تو لکھو میووں کے رنگ، میووں کے رنگ۔ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ میوے جو ہے نا الگ الگ کلرز کے ہیں، تو میووں کے کیا کیا رنگ ہیں وہ لکھنا ہے، جیسے احمر، اخضر، اصفر، جو بھی کلر ہیں میووں کے، وہ کلر یہاں پہ لکھنے ہیں، پورے میں بھرنے ہیں کلرز کیا ہیں۔ تو اس ناحیہ سے آپ کو کلرز کا بھی علم ہوگا اور میووں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ اب جیسے کہ ہم پوچھیں کہ ما لون التفاح، سیب کا رنگ کیا ہے، تو آپ ادھر دیکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لون التفاح احمر۔ ہم پوچھیں ما لون الموز، تو آپ جواب دیں گے لون الموز اصفر۔ ہم پوچھیں ما لون العنب، کہ انگور کا رنگ کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے لون العنب اخضر۔ تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے۔ آگے کا ایکسرسائز ہے اکتب اسماء الخضار، خضار سبزیاں، سبزیوں کے نام لکھو، سبزیوں کے نام لکھو۔ کوسا، کوسا یہ عربی سبزی ہے، زوکینی جسے انگلش میں کہتے ہیں، کوسا، کوسا بہت مشہور ہے عربی زبان میں، زوکینی۔ جزر، جزر یعنی گاجر، جزر گاجر۔ فلفل، فلفل مرچ، فلفل مرچ۔ قرع، قرع کدو۔ طماطم، طماطم، طماطم یعنی ٹماٹر۔ ذرہ، ذرہ، ذرہ
یعنی مکئی. مکئی کہ اناج ہے جس کی روٹی کھائی جاتی تھی، اور ابھی بھی مکئی کو مختلف کاموں میں یوز کیا جاتا ہے، جو صحت مند غذا بنتی ہے اس سے. ذرہ، ذرہ. باذنجان، 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 باذنجان. باذنجان یعنی بیگن، باذنجان یعنی بیگن. بروکلی، بروکلی، بروکلی ہم اپنی زبان میں بھی بروکلی کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو بروکلی کہا جاتا ہے، بروکلی. تو کوسا، جزر، فلفل، قرع، طماطم، ذرہ، باذنجان اور بروکلی، یہ سبزیوں کے نام ہیں. نیچے میں سبزیوں کے نام لکھنے ہیں، اور ادھر سے دیکھ کر کے ہمیں سبزیوں کے نام ادھر لکھنے ہیں. آگے ہے ضع دائرہ حول الحرف الذي تسمعه. جو حرف آپ سن رہے ہیں اس کے نیچے گول دائرہ ڈالو. چونکہ سی ڈی کی یہ بات ہے، پر یہاں پہ اصل پروناؤنسیشن مطلوب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا، خا، ہا اور ہا ہے. 1 سے لے کر کے 10 تک خا، ہا اور ہا ہے. اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور چونکہ خا، ہا اور ہا تینوں کا پروناؤنسیشن الگ الگ ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور ان تینوں ورڈز میں فرق کر کے بولنا چاہیے، کیونکہ عربی زبان میں بولنے میں پروناؤنسیشن کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو اسے صحیح کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز دیا گیا ہے. خا، ہا، 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 خا، ہا، ہا، خا، ہا، ہا، خا، ہا اور ہا. تو اسے ہمیں پروناؤنسیشن صحیح کرنا ہے. آگے ہم چلتے ہیں الدرس الرابع، چوتھا سبق. دوسرے اور تیسرے سبق میں ہم نے جانا تھا الفطور والغداء. الفطور فی الصباح والغداء فی الظہر، یعنی صبح میں ناشتہ اور دوپہر کے وقت کھانا. چوتھے سبق میں العشاء فی المساء، العشاء فی المساء، شام کا کھانا. شام، عشاء جب ہم کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے عشاء. عشاء جب ہم بولیں گے تو مطلب ہوگا نماز کا وقت، عشاء، نماز عشاء. لیکن عشاء جب ہم بولیں گے تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا، یعنی رات کا کھانا. رات کے کھانا کو عشاء کہتے ہیں. تو العشاء فی المساء، شام میں رات کا کھانا. استمع ردد ثم اکتب، غور سے سنو، دہراؤ، پھر لکھو. غور سے سنو، دہراؤ، پھر لکھو. کیا ہے؟ فی العشاء آکل الخبز، فی العشاء رات کے کھانا میں، آکلو میں کھاتا ہوں، تاکلو تم کھاتے ہو، یا کلو او کھاتا ہے، آکلو میں کھاتا ہوں، نا کلو ہم سب کھاتے ہیں. فی العشاء آکلو رات کے کھانا میں میں کھاتا ہوں، آکلو. الخبز والزبد، الخبز والزبد والعسل، رات کے کھانا میں کھاتا ہوں الخبز روٹی، والزبد مکھن، والعسل، والعسل اور شہد، واشرب الماء، واشرب الماء اور پیتا ہوں پانی. فی العشاء آکل الخبز والزبد والعسل واشرب الماء.
واشرب الماء، اشربو میں پیتا ہوں، نشربو ہم سب پیتے ہیں، تشربو تم پیتے ہو، یشربو وہ پیتا ہے، اشربو میں پیتا ہوں، کیا پیتا ہوں؟ اشربو الماء پانی پیتا ہوں، اشربو العصیر جوس پیتا ہوں، اشربو الشاي چائے پیتا ہوں، تو اشربو الماء پانی پیتا ہوں۔ اقرأ ثم اکتب، اقرأ پڑھو پھر لکھو، پڑھو پھر لکھو، یعنی اسی کو پڑھنا ہے، العشاء فی المساء، رات کا کھانا، فی سے، المسا شام، فی علی من، یہ ورڈز ایسے ہیں کہ اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائیں تو اس لفظ کے نیچے زیر ہو جائے گا، جیسے فی آئی ہے المسا سے پہلے تو فی المساء پڑھیں گے، اسی طریقے سے فی ادھر آئی ہے العشاء سے پہلے تو فی العشاء پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف جار ہیں، فی حروف جار ہیں، تو العشاء فی المساء۔ اچھا، کوئی ورڈ اگر شروع میں آئے، کوئی ورڈ اگر شروع میں آئے اور اس پر الف لام ہو تو اس پہ ڈائریکٹ پیش آئے گا، اگر الف لام نہ ہو تو دو پیش اس کو پڑھ سکتے ہیں، دو پیش اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الف لام ہے تو کوئی لفظ ہے الف لام ہے اس کے اوپر تو پیش پڑھا جائے گا، جیسے العشاء ہے، لیکن فی المساء فی کی وجہ سے المساء ہے، مساء پر، تو العشاء فی المساء، رات کا کھانا شام میں، رات کا کھانا شام میں، فی العشاء رات کے کھانا میں، آکلو میں کھاتا ہوں، کیا کھاتا ہوں؟ الخبز روٹی، والزبد اور مکھن، والزبد اور مکھن، والعسل، والعسل اور شہد، واشرب و اور، اشرب میں پیتا ہوں، واشرب الماء اور میں پیتا ہوں پانی، واشرب الماء اور پیتا ہوں پانی، تو فی العشاء آکل الخبز والزبد والعسل واشرب الماء یا واشرب الماء، اکمل، اکمل یعنی مکمل کرو، اکمل مکمل کرو، فی العشاء رات کے کھانا میں، آکلو میں کھاتا ہوں، کیا کھاتا ہوں؟ الخبز یہاں پہ الخبز لکھیں گے، والزبد یہاں پر مکھن زبدہ لکھیں گے، یا والعسل، والعسل، واشرب الماء، واشرب الماء، واشرب الماء۔ تدریبات، ایکسرسائز، اکتب جملا عن الاشیاء التي تحبها والتي لا تحبها، اکتب جملا لکھو کچھ جملے، کچھ جملے لکھو، عن الاشیاء ان چیزوں کے بارے میں، شے کی جمع ہے اشیاء، شے یعنی چیز، اشیاء بہت ساری چیزیں، اکتب جملا لکھو کچھ جملے، عن الاشیاء کچھ چیزوں کے بارے میں، التی تحبها، التی تحبها جسے تم پسند کرتے ہو، والتی لا تحبها اور جسے تم پسند نہیں کرتے، یعنی کچھ جملے بنانے ہیں، کون سی چیزوں کے بارے میں؟ نیچے میں لکھ دیا گیا ہے، الطعام، الالوان، کھانوں سے متعلق اور رنگوں سے متعلق، یعنی کچھ جملے بنانے ہیں کھانوں سے متعلق اور رنگوں سے متعلق، جو آپ کو پسند ہیں اور جو آپ کو پسند نہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے احبو، احبو میں پسند کرتا ہوں، احبو میں پسند کرتا ہوں، مثال
احب التفاح الاحمر، احب التفاح الاحمر، میں پسند کرتا ہوں سیب الاحمر ریڈ کلر کا، میں لال سیب پسند کرتا ہوں۔ اب اس میں آگے بھی ہم بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر طعام میں احب الشاي، احب الشاي، میں چائے پسند کرتا ہوں۔ احب الدجاج، میں مرغی پسند کرتا ہوں۔ احب الدجاج المشوی، میں تلی ہوئی مرغی پسند کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نیٹ سے بھی سرچ کر کے کچھ ورڈز نکال سکتے ہیں، لیکن ہمیں لکھنا ہے میں کیا پسند کرتا ہوں۔ احب البصل، احب التفاح، احب، شیخ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم شیخ السلام، جی جی، کوئی بھی ایک چیز اس کا کلر بھی لکھنا ہے شیخ۔ کلر ملا کر کے لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ملا کر کے لکھنا نہیں، کوئی یہاں ضروری پر نہیں۔ کوشچن میں طعام و لون بول کے بولا نا شیخ، تو ہاں اس لیے اگر اس کو ملا کر کے لکھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری جی نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں جیسے احب اللون الاحمر، احب اللون الابیض، احب اللون الاسود۔ جی جی ہاں تو جزاک اللہ۔ رنگ بھی چوائس کر سکتے ہیں اور کھانوں میں سے بھی چوائس کر سکتے ہیں، جو جتنے ورڈز چاہیں آپ بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو عربی بنانے کا سلیقہ آئے گا۔ تو احب میں پسند کرتا ہوں، لا احب میں پسند نہیں کرتا ہوں، لا احب میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ جیسے مثال دیا ہے لا احب التفاح الاخضر، میں ہرا سیب پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں احب التفاح الاحمر، تو اپنی پسند ہے۔ احب الجزر، مجھے گاجر پسند ہے۔ لا احب الدجاج، لا احب اللحم، لا احب اللحم الاحمر، جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں احب مجھے پسند ہے، لا احب پسند نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی صفت لائیں، احب التفاح، لا احب التفاح، جو چاہیں لکھیں، لیکن بنانا ہے اسے احب اور لا احب سے۔ دوسرے ورڈز بھی کوئی ضروری نہیں، کھانے اور پینے میں سے دوسرے ورڈز بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ احب الورد، احب الزہر، احب الشجر، احب الماء، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تدریب فی المطعم، ایکسرسائز ہے ہوٹل میں۔ ہوٹل میں کیا ایکسرسائز دیا گیا ہے؟ اطلب الطعام الذي في الصورة كما في المثال، اطلب طلب کرو، اطلب طلب کرو، الطعام کھانا، اطلب الطعام الذي في الصورة، جو پکچر میں ہے، جو پکچر میں دکھ رہا ہے، کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں آ رہا ہے۔ تو یہ کھانا جو پکچر میں دکھ رہا ہے یہ کھانا طلب کرو، یہ کھانا جو دکھ رہا ہے، یہ کھانا جو دکھ رہا ہے پکچر میں وہ طلب کرو۔ مثال دیا ہے کیسے طلب کرنا ہے، لو سمحت اريد دجاجة، لو سمحت، لو سمحت یعنی براہ کرم، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من فضلک، من فضلک اريد دجاجة۔ کسی بھی ہوٹل میں ہم جاتے ہیں تو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پہ بیٹھ کر کے آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں لو سمحت اريد دجاجة، لو سمحت اريد دجاجة۔ یہ فوٹو دیکھیں، لو سمحت اريد شایا، یا لو سمحت اريد قہوة، لو سمحت اريد خبزا، لو سمحت اريد خبزا، براہ کرم مجھے روٹی چاہیے، لو سمحت اريد خبزا، لو سمحت اريد خبزا ودجاجة وشایا، ایک ساتھ بول سکتے ہیں لو سمحت اريد دجاجة وخبزا وشایا۔ ادھر دیکھیں لو سمحت اريد سمکا، اچھا یہ دیکھیں
یہ کیا ہے؟ یہ فرینچ فرائز ہے. تو ہم کہیں گے اریدو بطاطا مقلین یا اریدو بطاطس مقلیہ، یعنی فرینچ فرائز. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اریدو، لو سمحت، لو سمحت اریدو پیتزا، لو سمحت اریدو پیتزا، لو سمحت اریدو پیتزا، لو سمحت اریدو بطاطس مقلیہ، لو سمحت اریدو سمک مشوی. تو ایسے ہمیں یوز کرنا ہے. تو ہمیں جب ورڈس معلوم ہوں گے تو آسانی سے ہم ہوٹل میں جا کر کے آرڈر دے سکتے ہیں. اکتب الکلمۃ المناسبۃ تحت الصورہ، اکتب لکھو، الکلمۃ المناسبۃ مناسب کلمہ، مناسب لفظ، تحت الصورہ فوٹو کے نیچے، تحت نیچے، تحت الصورت فوٹو کے نیچے. فوٹو ادھر فوٹو ہے، فوٹو کے نیچے فی الفطور آکل الفطیرۃ والبیضۃ والجبن، والجبن فی الفطور آکل الفطیرۃ والبیضۃ والجبن واشرب، اور میں پیتا ہوں، الحلیب، الحلیب ادھر حلیب ہے، دودھ. فی الغداء آکلو، یہ پکچر ہے، دجاجتن، اور دجاجتن میں مشویتن، دجاجتن مشویتن، والارز، والارز والسلطۃ، 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 سلطہ، سلطہ سلاد، ارز چاول، دجاج چکن، واشرب العصیر، العصیر دیکھیں جوس پیتا ہوں. فی العشاء آکلو، رات کے کھانا میں، آکلو الفطیرۃ، الفطیرۃ آکلو الفطیرۃ، یا پیتزا ہے جو بھی کہیں، فطیرۃ یا پیتزا، و شوربہ، شوربہ یہ شوربہ ہے، شوربہ، و بسکوت، بسکوت، بسکت، بسکت لکھنے میں بسکوت لیکن پڑھنے میں بسکت پڑھتے ہیں اس کو، بسکت. فی العشاء آکلو الفطیرۃ یا پیتزا و شوربہ و بسکت و اشرب الشایا، و اشرب الشایا. تو اس انداز میں ایکسرسائز کرنا ہے. یہیں تک اس میں رہنے دیتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق کی طرف. اس میں ہم آج سیکھیں گے ما ھذا، من ھذا، ما ذالک، من ذالک، اھذا، اذالک. یہ ایسے ورڈس ہیں جب ہم عربی زبان بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان ورڈس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ہم ان کو سیکھ لیں گے تو عربی زبان بولنے میں ہمیں آسانی ہوگی. ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ ما ھذا ہم نے شروع میں ہی کتاب میں پڑھا تھا. ما ھذا، ھذا کتاب، ما ھذا، ھذا کأس، ما ھذا، ھذا جہاز، ما ھذا، ھذہ نظارۃ، ما ھذہ، نظارہ مؤنث ہے تو کہیں گے ما ھذہ، تو اسی کو ہمیں سمجھنا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ من ھذا یہ کون ہے؟ ما کیا، من کون، اور من عقل رکھنے والے کے لیے ہوتا ہے. ما کسی چیز کے لیے، ما کیا کسی بھی چیز کے لیے. من کون، اور ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کون، تو کون عقل رکھنے والے کے لیے. کون، من کون. ما ذالک او کیا ہے، ما ذالک او کیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ما ذالک او کیا ہے. تو ما ھذا سوال ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ما ذالک سوال ہوتا ہے دور کے لیے. ما ذالک او کیا ہے. من ذالک، من کون، ذالک او، من ذالک او کون ہے. ما ذالک او کیا ہے، من ذالک او کون ہے. یعنی عقل رکھنے والے کے لیے ہم پوچھتے ہیں من ذالک او کون ہے. اھذا کیا،
یہ احاذا کیا یہ ورڈز کیسے استعمال ہوں گے آگے بتائیں گے. احاذا کیا یہ، احاذا رجل کیا یہ آدمی ہے، احاذا کأس کیا یہ گلاس ہے، احاذا کیا یہ، احاذا شائن کیا یہ چائے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چائے نہیں ہے. لا ہاذا جہاز ہاذا نقال نہیں یہ جہاز ہے. تو اس طریقے سے احاذا کیا یہ کیا یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کیا. اذالک کیا وہ، اذالک کتاب، اذا دور سے ہے تو ہم کہیں ذالک او، اذالک کتاب، اذالک کتاب لا تلک نظارۃ. تو اس کا استعمال کیسے ہوگا آگے یہ دیکھتے ہیں. ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. ہم جواب دیں گے ما ھذا ھذا کأس، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نقال، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب، ما ھذا ھذا جہاز، ما ھذا ھذا بیت یہ کیا ہے، یہ گھر ہے، ما ھذا ھذا بیت. کسی بھی چیز کے لیے بولے اور سوال لگانے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سوال کریں پھر جواب دیں. ما ھذا ھذا کرسی، ما ھذا ھذا بیت، ما ھذا یہ کیا ہے، یہ گھر ہے. من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولد یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، من ھذا ھذا ولد، من ھذا ھذا ولد، من ھذا ھذا رجل، من ھذا ھذا ولد ھذا رجل ھذا صالح. اھذا اھذا رجل کیا یہ مرد ہے، لا ھذا طفل نہیں یہ بچہ ہے. اھذا کتاب کیا یہ کتاب ہے، لا ھذا کأس یہ گلاس ہے، لا نہیں یہ گلاس ہے. اھذا کیا یہ، جیسے اھذا قط کیا یہ بلی ہے، اھذا قط کیا یہ بلی ہے، نعم ھذا قط ہاں یہ بلی ہے، نعم نعم یعنی ہاں. اھذا کیا یہ، او جب ہم بولیں گے نا سوال ہوتا ہے او سے، حل ھذا کے معنی میں حل بھی سوال ہوتا ہے اس سے، اور اھذا سے بھی سوال ہوتا ہے. اھذا قط کیا یہ بلی ہے، اھذا قط کیا یہ بلی ہے، لا نہیں ھذا نقال. اھذا کأس کیا یہ گلاس ہے، نعم ہاں ھذا کأس ہاں یہ گلاس ہے. تو اس طریقے سے استعمال کریں گے. اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، مفتاح چابی کی. لا لا ھذا قلم نہیں یہ قلم ہے. سوال الٹا بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا اھذا کأس کیا یہ گلاس ہے، تو آپ کہیں گے لا ھذا جہاز یہ موبائل ہے. اھذا کأس کیا یہ گلاس ہے، تو جواب ہوگا نعم ھذا کأس ہاں یہ گلاس ہے، نعم ھذا کأس. ھذا یہ کے بعد اب ذالک او، ذالک دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں، او ما ذالک او کیا ہے، ما ذالک او کیا ہے. کوئی بھی چیز ہے ما کہیں گے، لیکن عقل رکھنے والی چیز ہے تو من کہیں گے اس کے لیے. ما ذالک او کیا ہے، ما ذالک او کیا ہے، ذالک بیت وہ گھر ہے، ما ذالک ذالک ورد وہ گلاب کا پھول ہے، ما ذالک ذالک کرسی، ما ذالک ذالک لیپ ٹاپ. تو کچھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. الحاسب العالی لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ بھی بولتے ہیں اور الحاسب العالی بھی بولتے ہیں. تو ذالک بیت، ذالک کرسی، ذالک کتاب، ذالک قلم، ما ذالک وہ کیا ہے.
من ذالکا، او کون ہے، من کون، ذالکا او، من ذالکا او کون ہے، ہو از ڈیٹ، من ذالکا، من ذالکا او کون ہے، ذالکا معلم، او ٹیچر ہے، ذالکا طفل، او بچہ ہے، من ذالکا او کون ہے، ذالکا رجل او آدمی ہے، من ذالکا ذالکا انسان او انسان ہے۔ تو اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ من ذالکا، ذالکا عامل کام کرنے والا ہے، اذالکا معلم، اب سوال بنانا ہے اسی سے، اذالکا معلم، کیا وہ ٹیچر ہے؟ تو اگر ہے تو کہیں گے نعم ذالکا معلم، ہاں وہ ٹیچر ہے۔ اگر ٹیچر نہیں ہے تو کہیں گے لا ذالکا طبیب، نہیں وہ ڈاکٹر ہے۔ اذالکا معلم، کیا وہ ٹیچر ہے؟ تو ٹیچر نہیں ہے تو کیا کہیں گے، لا ذالکا طبیب، لا ذالکا عامل، لا ذالکا طبیب، تو جو بھی ہے وہ ہم یوز کریں گے۔ اب ہم مؤنث کے لیے دیکھتے ہیں، ما ہذہ، یہ کیا ہے۔ مذکر کے لیے ہم نے دیکھ لیا، مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے کیسے ہوگا؟ تو ما ہذہ یہ کیا ہے، جیسے ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ نظارۃ، ہذہ نظارۃ، ما ہذہ، ہذہ کراست، یہ کاپی ہے۔ تو نظارۃ مؤنث ہے، کراست مؤنث ہے، کیونکہ تا مربوطہ لاسٹ میں ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ تو ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ نظارۃ، من ہذہ یہ کون ہے، تو ہم کیا، من ہذہ، ہذہ عورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو من ہذہ یہ کون ہے، تو ہم کہیں گے ہذہ بنت، ہذہ ام، یہ ماں ہے۔ اگر بچی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے تو ہم ھذا فاطمہ تو نہیں کہیں گے، بلکہ ھذہ فاطمہ، من ھذہ، ھذہ فاطمہ، ھذہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے، اسمھا فاطمہ، من ھذہ، ھذہ زوجتی، یہ میری بیوی ہے، اسمھا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ تو من ھذہ یہ کون ہے، ما تلک، ما کیا، تلک او، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے ذالکا تھا، اور مؤنث کے لیے دور کا اشارہ کرنا ہو، او تلک، ما تلک، او کیا ہے، تلک کراست، یا یہ اگر چشمہ ہے دور میں ہے رکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ما تلک وہ کیا ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے تلک نظارۃ، تلک نظارۃ، تلک کراست، تلک کراست، من تلک مؤنث، عقل رکھنے والی مؤنث عورت، او کون ہے، تلک امرأۃ، تلک امرأۃ او عورت ہے، تلک بنت او بچی ہے، تلک فاطمہ او فاطمہ ہے۔ تلک یعنی دور کا ہے، عورت کے لیے اشارہ کرنے کے لیے، من تلک او کون ہے۔ سوال بنانے کے لیے اھذہ نظارۃ، کیا یہ چشمہ ہے، تو جواب دیں گے بالکل ویسے ہی، نعم ھذہ نظارۃ، ہاں یہ چشمہ ہے۔ اھذہ کراست، کیا یہ کاپی ہے، لا ھذا نقال، یا ھذا جہاز۔ اھذہ، اھذہ کیا یہ، اھذہ نظارۃ، نعم ھذہ نظارۃ، کیا یہ چشمہ ہے، ہاں یہ چشمہ ہے۔ اتلک، اتلک کیا او، اتلک کیا او، اگر اسی چشمہ کو ہم دور رکھے ہوئے ہیں اور تو کوئی پوچھتا ہے سوال کر کے اتلک نظارۃ، کیا او چشمہ ہے، تو جواب کیا ہوگا، نعم تلک نظارۃ، نعم ہاں او چشمہ ہے، تلک نظارۃ، نعم تلک نظارۃ، ہاں
وہ چشمہ ہے۔ تو مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے ان ورڈس کا استعمال کیسے ہوگا اسے دراصل ہمیں سیکھنا ہے، اور پریکٹس کریں گے تو آسانی سے اسے سمجھ جائیں گے۔ تو پہلے ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ما ھذا، من ھذا، ما ذالک، من ذالک، اھذا، اذالک، اور مؤنث میں ما ھذہ، من ھذہ، ما تلک، من تلک، اور اھذہ، کیا یہ اھذہ کراست، لا ھذہ نظارۃ، اتلک کراست، لا تلک نظارۃ، نعم تلک کراست۔ تو اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اب عربی زبان میں یاد رکھیں کہ دو کے لیے بھی الگ ورڈز آتے ہیں۔ اگر دو کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی الگ ورڈز آتے ہیں، جیسے جہاز، جہازان، دو جہاز، جہازان، کتاب، کتابان، ولد، ولدان۔ تو دو موبائل، دو لڑکا، دو کتاب، کتابان، ولدان، جہازان، الف اور نون لاسٹ میں ملانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے تثنیہ، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پہ اشارہ کی بات ابھی کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اشارہ اگر کرنا ہے دو کی طرف تو اس کے لیے کیا ورڈز ہوں گے وہ جان دیں۔ ھذان، ھذان یہ دونوں، ھذان یہ دونوں، ھذان یہ دونوں، ذالک وہ دونوں، ھذان یہ دونوں، ذالک وہ دونوں، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ اور ھاتان یہ دونوں، اور تانی کا کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ گویا کہ ھاتان مؤنث کے لیے ہوگا یہ دونوں، اور تانے کا دور کے لیے او دونوں، تانے کا او دونوں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے ھذان الولدان جمیلان، ھذان الولدان جمیلان یہ دو بچے خوبصورت ہیں۔ تو ولدانے کہا تو جمیلانے بھی اس کی صفت لائیں گے تو ویسے ہی استعمال ہوگا۔ ھذان الولدان جمیل نہیں کہیں گے بلکہ ھذان الولدان جمیلان۔ تو تثنیہ بنانے کے لیے کیا کیا؟ الف اور نون ورڈ کے لاسٹ میں لا دیا، دو کا مفہوم دینے کے لیے۔ تو ھذان الولدان جمیلان یہ دونوں لڑکے خوبصورت ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے ہے اور قریب کے لیے ہے۔ ھذان جیسے ھذا ہے تو ایک کے لیے ہے، ھذان دو، ھذان الولدان یہ دو لڑکے کیا ہے؟ جمیلان خوبصورت ہیں۔ ذالک او دو، ذالک او دونوں یعنی دور کے لیے، ذالک الولدان جمیلان او دو لڑکے خوبصورت ہیں۔ ذالک الولدان جمیلان او دو لڑکے خوبصورت ہے مذکر کے لیے۔ اچھا مؤنث کے لیے استعمال ہے تو ھاتان البنتان جمیلتان۔ دیکھیں ھاتان دو کے لیے، البنتان دو کے لیے، جمیلتان دو کے لیے۔ تو تینوں ورڈز جو ہے نا ایک طرح سے بن کر کے آئے ہیں۔ ھاتان یہ دو بچیاں، جمیلتان خوبصورت بچوں کی، جیسے ھذان الولدان جمیلان، ھاتان البنتان جمیلتان۔ اچھا دور کے لیے ہے تو مذکر کا ہے تو ذانی کا، اور مؤنث کے لیے ہے تو تانے کا، تانے کل بنتان، تانے کا او دونوں بچیاں،
تانکل بنتان جمیلتان، وہ دو بچیاں خوبصورت ہیں، تانکل مرأتان صالحتان، وہ دو عورتیں نیک ہیں۔ تو گویا کہ تثنیہ کے لیے، دو کے لیے عربی زبان میں الگ ورڈز آتے ہیں، اور اشارہ کرنا ہے تو اگر قریب ہے مذکر ہے تو ہاذان، اور دور ہے تو ذان کا، قریب ہے مؤنث ہے تو ہاتان، اور دور ہے تو تانے کا۔ تو اس انداز میں ہمیں تثنیہ مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب جمع کو دیکھتے ہیں، جمع کو کیسے استعمال کریں گے، اور اسی پہ ہماری بات انشاءاللہ ختم ہوگی۔ ہؤلاء اولئک، ہؤلاء یہ لوگ، گویا کہ ہذا ایک کے لیے، ہاذان دو کے لیے، اور ہؤلاء تین یا اس سے زیادہ کے لیے۔ لیکن یہاں پر آسانی کیا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے ہؤلاء بنات، یہ بچیاں ہیں، اور ہؤلاء طلاب، یہ بچے ہیں، یہ طلبہ ہیں۔ تو ہؤلاء مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ کب؟ جبکہ قریب ہو، ہؤلاء یعنی یہ، دز یہ، کئی مرد ہوں عورتیں ہوں قریب میں ہوں تو کہیں گے ہؤلاء نسوۃ، یہ سب عورتیں ہیں، ہؤلاء رجال، یہ سب مرد ہیں، ہؤلاء یہ سب۔ جیسے دیکھیں مثال، ہؤلاء الطلاب مجتہدون، یہ طلباء محنتی ہیں، اور مؤنث کے لیے بنائیں تو ہؤلاء البنات طیبات، یہ بچیاں، تو ہؤلاء یہ، اور اولئک او، اشارہ کرنا ہے اولئک بہت سارے لوگ، اولئک وہ لوگ، اولئک وہ سب عورتیں، جیسے اولئک النساء صالحات، وہ سب عورتیں نیک ہیں، یا اولئک الرجال صالحون، وہ مرد نیک ہیں، اور اولئک النساء صالحات، وہ ساری عورتیں نیک ہیں، وہ ساری عورتیں نیک ہیں۔ تو اس ناحیہ سے ہمیں ان ضمائر کو سمجھنے سے بات کرنے کا انداز سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہؤلاء یہ لوگ، اولئک وہ لوگ۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، اور پھر یاد دلائیں کہ میں آپ کو جمعہ کے دن سوالات بھیجوں گا۔ 2 دن آپ کے پاس ہیں، گوگل فارم پر سوالات ہوں گے، آپ اطمینان سے ان کے جوابات دیجئے، اور سیٹرڈے کو شام تک بھیج دیتے ہیں جواب تو اچھی بات ہے، جوابات بھیجیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔